بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کے سبق میں ہم باب التوحید والرسالہ پڑھیں گے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، ان کی بکریوں کی حفاظت کرتی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری اپنی اس باندھی لونڈی کی ذمہ داری میں دی، تو وہ بکری ان کی کفالت میں، ان کی نگرانی میں اس ریوڑ کے ساتھ چرتی تھی۔ وہ بکری خوب موٹی تازہ ہو گئی کہ ایک دن وہ باندھی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی کہ ایک بھیڑیا بکری کو اچک کے لے گیا، کھا گیا، پھاڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بکری کو نہ دیکھا تو انہوں نے اس سے خبر پوچھی، اس کے بارے میں اطلاع لی، اس نے بتایا کہ ایسے ایسے بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے اس کے چہرے پہ ایک تماچا مارا۔ پھر آپ اپنے اس فعل پر بڑے شرمندہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ چیز بہت گراں گزری کہ آپ نے ایک مومنہ باندھی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت حبشیہ ہے، غیر مسلمہ ہے، اس کو ایمان کا کوئی علم نہیں، آپ نے اسے بلوایا، فرمایا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ مومنہ ہے، اس لیے تم اس کو آزاد کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندھی کو آزاد کر دیا۔ انسانوں کے آپس میں مختلف حقوق ہوتے ہیں جن کی رعایت کرنا ہر کسی پر لازم اور ضروری ہے۔ ایک عام حق ہے جس کو حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرا حق خاص ہے جسے مذہبی حق کہا جاتا ہے، قرابت داری کا حق۔ جیسا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندھی کو تماچا مارا تو انسانی حقوق کا خیال نہ رکھ سکے، پھر فوراً اس پر نادم و شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے، کیونکہ بکری کے ہلاک ہونے میں باندھی کا قصور نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح عورت بھی مرد ہی کی طرح اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ تھوڑی سی سرزنش پہ ہزاروں کی باندھی، قیمتی باندھی انہوں نے آزاد رہا کر دی۔ اور حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس حدیث کی سند جو ہے درجہ کے اعتبار سے یہ روایت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنائیات میں شمار ہوتی ہے، اور عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انتہائی ثقہ راوی ہیں۔ اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں کیسے خوبصورت حقوق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر پریکٹیکل عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو 5ویں نمبر پر جو حدیث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک یہودی بچہ ہے، بیمار ہے، آپ کھڑے ہوں تو ہم اس کی بچے کی تیمارداری کے لیے جائیں۔ جب حضور اس بچے کے پاس پہنچے تو آپ نے اس بچے کی بیماری اور حالت کے بارے میں پوچھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی حضور نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ اس بارے میں مجھ سے کیا کہے گا۔ باپ خاموش رہا، باپ نے کسی قسم کی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ آپ ان کی بات مان لو، اقرار کر لو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک شخص کو جہنم سے بچا لیا۔ اس حدیث کا مفہوم، اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ پڑوسی کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو،
اور خاص کر جب کوئی تبلیغی پہلو مد نظر ہو تو اس وقت سستی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً فرمایا۔ کتاب الآثار میں بھی اس بات کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ کفار کی بیمار پرسی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کی اقسام، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پڑوسی تو وہ ہے جس کا صرف ایک ہی حق ہے، فقط ہمسائیگی کا حق ہے۔ مثلا وہ مشرک ہے جسے کوئی رشتہ داری نہ ہو، یہ حقوق میں کم درجہ کا پڑوسی ہے، نہ اسلام کا حق ہو نہ قرابت داری کا حق ہو، تو اس کے ساتھ صرف پڑوسیت کا حق ادا کیا جائے۔ نمبر 2 وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہو، مسلمان بھی ہو پڑوسی بھی ہو، اس کے دونوں حق ہیں، ایک اسلام کا اور ایک قرابت کا، یہ متوسط درجے کا پڑوسی ہے۔ نمبر 3 وہ مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، اس کے 3 حقوق ہیں، اسلام کا، رشتہ داری کا، ہمسائیگی کا، یہ اعلیٰ درجہ کا پڑوسی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ جب کفر کی حقیقت سمجھ سکتا ہے اور وہ حالت کفر پر مر جائے تو سزاوار ہوگا، اگر اسلام لے آئے تو اس کا اسلام لینا درست مانا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور اس بچے کے سامنے کبھی بھی اسلام پیش نہ کرتے۔ بخاری شریف میں جس یہودی جوان کی عیادت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، وہ آپ کی خدمت اور کام کیا کرتا تھا۔ ابن بشکوال نے اس بچے کا نام عبد القدوس ذکر کیا ہے۔ کسی بھی بندے کو اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کفر و شرک میں پڑے شخص کو حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو آخری لمحوں میں ایمان کی دولت عطا کر دے، اور وہ چاہے تو ساری زندگی ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، کلمہ بھی پڑھتے رہیں، نیکیوں والے کام بھی کرتے رہیں، لیکن وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ چاہے تو جناب آخری لمحہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر خالص ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچو تو اس کے لیے اس کی درازی عمر کی دعا کرو، اسے تسلی دو، کیونکہ یہ دعا کسی چیز کو ٹال تو نہیں سکتی لیکن یہ مریض کے دل کو خوش ضرور کر دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت اور بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک سارا دن اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام سے لے کے صبح تک ساری رات اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بیماری کے پوچھنے کے بارے میں اس بندے کے پاس گیا تو اس بندے کو دوزخ سے 70 سال پیدل مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث ہے مشرکین کے اولاد کے بارے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ و ینصرانہ قیل فمن مات صغیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اصل میں دین حق پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیں، نصرانی بنا لیں، مجوسی بنا لیں۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ ہی جانتا ہے وہ آئندہ زندگی میں کیا کرنے والا تھا۔ فطرت کہا گیا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لغوی معنی ہے پیدائش، اچھی عادت، صفت۔ تو یہاں پر اس کی اصلی معنی جو ہے وہ ہے اصلی اور پیدائشی حالت مراد ہے۔ اللہ پاک نے جب عالم ارواح میں تمام بنی آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکال کر بندے کو فکر صحیح اور عقل سلیم عطا کی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام بنی آدم نے عرض کیا تھا بلا۔ تو سارے لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اس پر ایمان لائے، اور اسی ایمان پر ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ
ارشاد باری تعالی فاقم وجہک للدین حنیفہ سے مراد یہی دین ہے الست بربکم والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، کفار کے نابالغ اولاد ہے، ان کے بارے میں صحابہ کرام کے عرض کرنے پر کہ کفار کے جو بچے بالغ ہونے سے پہلے بچپن فوت ہو جائیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بالغ ہو کے اپنی زندگی میں کیا کرنے والے تھے۔ دراصل اس مسئلہ میں مختلف روایات وارد ہیں، اس لیے اس کے متعلق علماء اسلام کے بھی مختلف اقوال ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کے ان کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے، جیسا کہ وہ دنیا میں احکام کفر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تابع تھے۔ وہ جنتی ہیں کیونکہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اہل جنت کے خدام بن کے ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے، ان کی خدمت گاری کریں گے۔ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایسی جگہ میں رہیں گے جہاں وہ نہ تو انعامات پائیں گے اور نہ ہی وہ عذاب جھیلیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کی تردید کے فرمایا جنت اور دوزخ کی 2 منزلوں کے علاوہ کوئی تیسری منزل کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اور اعراف کا ذکر اگر آیا ہے تو رہا اعراف والوں کی بات تو اللہ پاک ان کو بھی آخرکار جنت میں داخل فرمائے گا، پھر اعراف کا میدان بھی خالی ہو جائے گا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کا رد کیا ہے۔ کیا قول؟ کفار کے جن بچوں کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے ایمان لاتے کرے ایمان پر مرتے تو ان کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا، اور جن بچوں کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ زندہ رہتے کفر اختیار کرتے کفر پر ہی مرتے اللہ انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ تو شاہ صاحب اس قول کا رد کرتے ہیں، فرمایا کفار کے جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے کہ وہ بچے بچپن میں فوت ہو گئے، تو پھر ان کی حد بلوغ تک زندہ رہنا پھر ایمان کفر اختیار کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو فرض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی ہے، توقف، کفار کے بچوں میں خاموشی اختیار کرنا اور ان کا معاملہ باری تعالیٰ کے سپرد کرنا، جیسا کہ مسند امام اعظم کی مشکوٰۃ شریف کی احادیث میں توقف بیان کیا گیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے انجام کے بارے میں کوئی قطعی اور کوئی یقینی خبر وارد نہیں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے، اور اہل سنت کی اکثریت جماعت بھی اسی عقیدے پر قائم اور دائم ہے۔ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ان پہ کہا جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، کب جائیں گے کہاں نہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔